صحابی تھا؟ نہیں تھا، باغی تھے، پھر ان باغیوں کو سزا مل گئی تھی؟ یا جواب نہیں دے رہے آپ لوگ؟ جواب تو دو، بھلے جلد بازی نہیں کرو، سوچ کے جواب دو، میں بھی رک جاتا ہوں 2 منٹ، لیکن سمجھیں گے انشاءاللہ مسئلے کو۔ بھائی جو باغی گروہ تھا اس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، مشن پورا ہو گیا، وہ روس چلے گئے، واپس رشیا چلے گئے، ایسا ہوا تھا؟ بتاؤ نا، کہاں تھے وہ لوگ؟ مدینہ میں۔ اچھا، جب وہ مدینہ میں تھے تو مدینہ میں رہتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، یہی بتایا نا ہمیں تاریخ میں، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور اب وہ کہاں موجود ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں۔ یہ کوئی دیو مالا ہی داستان ہے، یہ کوئی جھوٹی بات تو نہیں ہے۔ وہ گروہ کہاں موجود ہے؟ مدینہ میں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں۔ اور آپ سمجھیں کہ اگر عمار کو باغی گروہ شہید کرے گا، جو پہلے سے باغی گروہ ہے، اور ہمیں تاریخ نے بتا بھی دیا کہ وہ باغی گروہ تو موجود تھا، تو اصل میں عمار کو کس نے شہید کیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود ان باغیوں نے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس میں کوئی اشکال رہ گیا؟ نہیں۔ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں حوض کوثر پر ہوں گا تو کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے لیکن ان کو روک دیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اصحابی اصحابی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، تو اصحاب الجحیم کا مطلب وہاں کیا ہوتا ہے بتائیے؟ اصحاب الجنت ہم فائزون، ہم الفائزون، تو یہ اصحاب الجنہ یہ کون ہوتے ہیں؟ اصل میں اصحاب کا معنی ہوتا ہے متعلقہ افراد، جو کسی جگہ سے، کسی شخص سے، کسی گروہ سے منسلک ہو، کسی مقصد کے تحت۔ اصحاب النبی سے مراد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو سے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس بات کو سمجھیں، جب اصحابی یعنی کہ عام آ گیا لفظ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اشارہ ہے مجھ سے متعلقہ افراد کی طرف، تو آپ سے متعلقہ آپ کی امت ہے، جس کی تشریح دوسری روایت سے ہو جاتی ہے کہ میری صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں، میری امت میں سے ایک گروہ کو لایا جائے گا، میری امت میں سے ایک گروہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تو پہچانتے تھے نا، ابھی تھوڑی کہیں گے کہ میری امت میں سے ایک گروہ کو لایا جائے گا۔ اچھا، مزید وضاحت ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ لگتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم لوگوں کو لایا جائے گا، تمہارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور ایک اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں قیامت کے دن میری امت کو لایا جائے گا، میں انہیں پہچان لوں گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ کی امت تو اب آپ کے بعد قیامت تک آئے گی، آپ اسے کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے، ایسے ہی نا؟ تو پتہ یہ لگا کہ اصحابی کے معنی ہیں آپ کی امت میں وہ لوگ جو خود کو آپ سے متعلقہ کہتے ہیں، جیسے آج بھی ایک گروہ موجود ہے نا، ہم سرکار کے امتی ہیں، کچھ یاد آنا شروع ہوگا آپ کو، یہ پروڈکٹ بریلی شریف سے بن کر آتی ہے، آ رہا ہے کچھ ذہن میں؟ تو وہ کہتے ہیں نا ہم بھی سرکار والے ہیں، اور دیکھیں بھائی نے جملہ بھی لکھ کے بھیجا، لا تدری ما احدث بعدک، کہ مجھے نہیں پتا میرے بعد انہوں نے میرے دین میں کیا کیا نئی باتیں نکال دی۔ تو نئی باتیں کون نکالتے ہیں بتائیے؟ جو باقاعدہ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں۔ بدعت 2 قسم کی ہوتی ہے، ہنسنا اور رونا۔ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ تو بہرحال یہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ
اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتے بھونکنے والی روایت کی وضاحت فرما دیں۔ بھائی جان یہ ضعیف روایت ہے، میری جو بھی ضعیف روایت ہوگی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ بعض مرتبہ راویوں کو ہم کتابیں دیکھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے حافظے میں نہیں ہوتا، تو اس کے لیے جو نا چینل پر میری ویڈیو موجود ہے، اس میں میں نے پوری اس کی تفصیل بتا رکھی ہے۔ راوی جو حضرت عائشہ کی طرف یہ جملہ منسوب کرتا ہے اس نے حضرت عائشہ کا زمانہ ہی نہیں پایا، اس کی ہم نے پوری وضاحت جو نا بیان کی ہے، روایت ثابت نہیں ہے۔ اور ویسے اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے تو اس میں ایک خوبی کی بات ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت عائشہ پہ ہمیشہ کتے بھونکتے ہیں، یہ جو نا یہ خوبی اس میں ہمیں پتہ لگتی ہے۔ تو بھائی نے سوال کیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جرح کرنے والے پر کوئی سزا ہے یا نہیں بھائی جان، ہمیں شریعت سے سزا تو نہیں ملتی کوئی پتہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی یہ بات کہی ہے الصارم المسلول میں کہ جی اس کو خلیفہ اپنی دانست کے مطابق جو نا تعزیر دے سکتا ہے، لیکن میں اس کی دلیل سے واقف نہیں ہوں، حضرات علماء کرام جانتے ہوں گے۔ اور ویسے یہ ہے کہ دنیا میں ایک سزا ضرور ملتی ہے صحابہ پہ جرح کرنے والوں کی، ذلیل بہت ہوتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے، ساری زندگی ڈر ڈر کے گزارتا ہے، کبھی اپنے عقیدے کا کھلم کھلا اظہار نہیں کرتا، ہمیشہ تقیے کی زندگی بسر کرتا ہے، کبھی اوپنلی مناظرہ نہیں کرے گا، آمنے سامنے نہیں کرے گا، ہمیشہ ڈرتا رہے گا، خوف میں رہے گا۔ ایسا بھی کیا تشخص ہے، ایسا بھی کیا حق ہے کہ جس کو آدمی کھلم کھلا بیان بھی نہ کر سکے؟ اس سے بڑی ضلالت کوئی ہو سکتی ہے؟ میں نے لکھا ہے ایک ہے کہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور ایک ہے جو ہم نے کرنا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ فرق کیا ہے؟ بڑا آسان ہے، فرق یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ رب العزت نے اپنے علم سے آپ نے جو کرنا ہے اس کو جان کر لوح محفوظ پر لکھا ہے، جو آپ نے کرنا ہے اللہ نے آپ میں ٹھوسا نہیں ہے۔ جیسے آپ کا موبائل ہے نا، وہ جوس کو گرائنڈ نہیں کرے گا، وہ اس فنکشن کے لیے بنا نہیں ہے، لیکن آپ کے جو فنکشنز ہیں فاطر السماوات والارض کو تو پتہ ہے نا کہ وہ کیا ہے۔ تو اللہ کو کسی بھی حادثے کے ہونے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب ہو جائے گا، وہ اپنے علم سے جانتا ہے، اس نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، آپ وہی سب کریں گے کیونکہ وہ آپ کو کرنا تھا، اللہ نے آپ پہ لازم نہیں کیا تھا۔ اللہ نے کسی کو زانی پیدا نہیں کیا اور اللہ نے کسی کو نمازی پیدا نہیں کیا۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب دیکھنا یہ کہ شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناشکری کون کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت اللہ اس پر قادر ہے کہ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو میں اپنی ٹھوڑی کے بل زمین پہ گر کر گھسیٹتا ہوا مسجد تک خود بخود پہنچ جاؤں گا، اللہ اس پر قادر ہے۔ لیکن پھر آپ میں اور فرشتوں میں کوئی فرق بچے گا؟ اگر محض صرف عبادتیں کروانی تھیں تو فرشتے بھی اپنی حاجت سمجھتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، لیکن انسان حاجت سمجھتے ہوئے عبادت نہیں کرے گا، سعادت سمجھتے ہوئے عبادت کرے گا۔ تو جب وہ سعادت سمجھتے ہوئے عبادت کرے گا تو ابلیس اس کے لیے عبادت کو چیلنج بنائے گا، اور انسان کو اللہ نے چیلنجز قبول کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اس یعنی فطرت کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ تو سمجھیں، زانی زنا میں ترغیب پائے گا تو زنا کی طرف راغب ہو جائے گا، اور جب نمازی نماز میں اپنے لیے رغبت پائے گا تو وہ نماز کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کے اوپر ٹھوسا نہیں۔ بھائی نے کہا لیکن سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل تھے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل تھے، کیا کہیں دلیل ہے کہ وہ سارے باغی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں کوئی بھی باغی نہیں تھا؟ یہی حدیث اس کی دلیل ہے اور جغرافیہ اس کی دلیل ہے۔ آپ نے شاید بھائی جس نے یہ لکھا ہے اس نے غور سے بات نہیں سنی، میں تو سوالات کر بھی رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ جلد بازی نہ کرو، میں رک جاتا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کیا وہ شہید کر کے روس چلے گئے تھے؟ کہاں تھے؟ تو آپ لوگوں میں سے یہ آوازیں اٹھی تھی کہ وہ مدینہ میں تھے۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس بات کی دلیل جانتا ہے کہ ان میں سے کوئی شام بھی چلا گیا تھا تو وہ ابھی بتائے۔
تو اگر آپ میں سے ہی کوئی اس بات کی دلیل نہیں جانتا کہ کوئی شام گیا تھا تو ان سب کا ہونا کہاں ثابت ہوتا ہے؟ مدینہ۔ ہاں آپ ان میں سے کسی کو شام جانا ثابت کریں، پھر یہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا یا نہیں، پھر تو بات بھی کی جا سکتی ہے۔ ورنہ ایسے احتمالات سے ظاہر ہے کہ ہم صحابی کا قاتل کیوں ثابت کریں احتمالات سے، یہ ایک بات ہے۔ بھائی نے سوال کیا کہ نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، لیکن آپ نے پھر یہ کیوں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، ابو بکر کا نام کیوں نہ لیا؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ بھی تو نہیں کہنا چاہیے تھا نا۔ ابو بکر سب سے افضل ہے نا، اور مولا کے معنی اگر دوست لیا جائے تو ابو بکر گہرے دوست ہے نا صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ نے مجھے اپنا ولی بنایا، اور اگر اللہ مجھے اختیار دیتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ تو حدیث نے ولایت کی وضاحت کی کہ من کن تو مولا میں بھی سب سے پہلے کون ہوتا، اگر اس کے معنی دوست سے ہیں تو وہ ابو بکر ہوتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو آپ سمجھیں کہ اول تو یہ روایت ثابت نہیں ہے، اور ثابت ہو تو یہ کوئی بحث کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں ہم نہیں پڑھتے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کلام نہیں کرتے تو موسیٰ علیہ السلام کا درجہ اس اعتبار سے بڑا ہوگا، اس اعتبار سے تو بڑا نہیں ہوگا۔ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر ویسے ہی فضیلت دی ہے، اس فضیلت پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جس کے لیے جو فضیلت ثابت ہو گئی نا، ہم اس فضیلت کو مانتے ہیں۔ اب میں بتاؤں آپ کو کہ ہم نے ابو بکر کو علی رضی اللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل کیوں مانا ہے، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ ہم سے میری مراد میں نہیں، اہل سنہ ہے کہ انہوں نے افضل کیوں مانا ہے۔ محمد بن الحنفیہ ان سے روایت موجود ہے صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی کے اندر، کہ ان سے انہوں نے بتایا کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے خود علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا کہ وہ عمر کے جنازے پہ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر کو سمجھتے ہیں۔ پوچھا اور اس کے بعد فرمایا عمر کو سمجھتے ہیں۔ تو علی نے سب سے افضل کس کو بتایا؟ کس کو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر مولا علی کا کوئی آدمی چورن بیچ رہا ہے اسے تو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے نا بھائی، چاہے وہ پورا کالا والا ہو یا آدھا کالا اور آدھا سفید ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کا مطلب؟ بھائی نے سوال کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اصل بنیادی اختلاف کیا تھا، اس پر شرح صدر کر دیں۔ دیکھیں میرے بھائی، پہلے تو ایک چیز سمجھیں، یہ امیر معاویہ نہ کہا کریں، اس میں تھوڑی تصحیح کریں۔ اگر آپ نے امیر معاویہ کہنا ہے تو یوں کہا کریں امیر ابو بکر، امیر عمر، امیر عثمان، امیر علی، امیر معاویہ۔ یہ خالصتاً ناسبیوں کی اصطلاح ہے کہ علی کو علی کہنا اور معاویہ کو امیر کہنا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اگر آپ نے کہنا ہے، ہمارے شیخ بدی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جب بھی صحابہ کرام یہ خلفائے راشدین کا نام لیتے تھے تو اس طرح کہتے تھے امیر ابو بکر، امیر عمر، امیر عثمان، امیر علی، امیر حسن، امیر معاویہ۔ تو صرف معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ امیر نہیں لگے گا، پھر سارے صحابہ کے ساتھ، یعنی سارے خلفائے راشدین کے ساتھ لگے گا۔ اور کہ اس میں ان میں بنیادی اختلاف کیا تھا؟ ان میں بنیادی اختلاف یہ تھا کہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے تم علی کی بیعت نہیں کرتے ہو، تم خود کو علی سے افضل سمجھتے ہو یا تم خلافت پر اپنا حق سمجھتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب کے اندر کہا نہ تو میں علی سے افضل ہوں، نہ خلافت پر علی سے زیادہ کسی کا حق ہو سکتا ہے، لیکن تم بھی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ عثمان میرے بھائی تھے، عثمان میرے بھائی تھے، اور میں دنیا میں سب سے زیادہ حقدار ہوں اپنے بھائی کے خون کے بدلے کے سوال کے لیے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پہ اپنے مقتولوں کے قتل کا قصاص فرض کیا گیا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دلیل تھی اپنے مقتولین کے قتل کے قصاص کا سوال کرنے کی، انہوں نے اس کے اوپر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ اور آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ دنیا کی کسی بھی عدالت کے اندر نا یہ بلوے کے نتیجے میں جو قتل و غارت ہوتی ہے تو سارے کے سارے بلوائیوں کو قتل نہیں کر دیا جاتا، دنیا کی کسی عدالت میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ قاتل کی تحقیقات ہوتی ہے اور قاتل کو جو نا کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بلوے کا معاملہ تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم تو ان سب کو قتل نہیں کر سکتے تھے، تو آپ اس کے لیے مناسب وقت کے منتظر تھے، اور اس سے پہلے آپ کا یہ مطالبہ تھا کہ تم بیعت کرو، ایک خلافت کے دہارے کے اندر داخل ہو جاؤ، پھر ہم اس معاملے کو مل کر دیکھیں گے۔ اور ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے تھے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان شورشوں کے خلاف یہ کہا گیا تھا نا کہ حضرت آپ ہمیں حکم دیں ہم ان سب کو قتل کر دیں، اپنے البدایہ والنہایہ، کہ جب ان شورشیوں کے خلاف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹنگ بلوائی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ حضرت آپ ہمیں حکم دیں ہم ان سب کو قتل کر دیتے ہیں، تو آپ کی جو فہم و فراست تھی وہ بالکل صحیح تھی، یہ سب قتل کے لائق تھے۔ الفتنۃ اشد من القتل، امت میں ایک ایسا فتنہ یہ لوگ کر گئے کہ جس کا بھگتان آج تک امت کر رہی ہے، ایسی ہے نا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فطرتی نرمی کی وجہ سے ان کو معاف کرا، ان کو قتل نہیں ہونے دیا، ان کے خلاف کوئی سخت حکم آپ نے جاری نہیں کیا، نتیجتاً وہ اپنی سازش میں کامیاب ہوئے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ امت کے سامنے یہ تجربہ آ گیا کہ شورشوں باغیوں کا حل کیا ہے، قتل کرو۔ تو اب آپ سمجھیں اس بات کو کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نتیجے میں دوسرا کرائم ہوگا، دوسرا شخص ٹارگٹ ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، پھر چوتھا ہوگا، پھر پانچواں ہوگا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ اگر ایک مرتبہ ان کا ہاتھ کھل گیا ہے اور امت کے اکابرین تک پہنچ گیا ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ تھم جائے گا، اور پھر جو آپ کی فراست تھی وہی ہوا، پھر علی شہید ہوئے یا نہیں، پھر حسن پہ حملہ ہوا یا نہیں، پھر عبداللہ بن زبیر زخمی ہوئے یا نہیں، پھر عمار شہید ہوئے یا نہیں، پھر عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ شہید کیے گئے یا نہیں، اور پھر حسین بمیں اپنے اہل و عیال بے دردی سے شہید ہوئے یا نہیں۔ تو وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں قتل کر دیں، آپ کی سانس لے لیں، ہم آپ سے بیعت لیں، خس کم جہاں پاک۔ یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ میری امت کے تباہی قریش کے چند آوارہ لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی، کیا اس سے مراد یزید بن معاویہ ہے؟ تو آپ بتائیں کہ یزید بن معاویہ کے دور میں امت تباہ ہو گئی؟ نہیں ہوئی تو وہ نہیں، سمپل۔ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ دیکھیں یزید بن معاویہ کی وکالت نہیں ہے کوئی اس میں، اب میری بات سمجھیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں اس بات کو۔ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے، ہم اہل حدیثوں کا تو بڑا معاملہ ہے، ہم کچی بات کر ہی نہیں سکتے، دلیل سے بات کرنی پڑتی ہے، سامنے والا جب بھی ہماری بات کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے، کچی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بات وہ کرو جس کی دلیل ہے۔ احتمالات اذا جال احتمال و بطل الاستدلال، پڑھا ہے نا ہم نے اصول، احتمال واقع ہو جائے تو استدلال ہی ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ جی وہ اس سے مراد یزید بن معاویہ ہے یا نہیں، بھائی بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن آپ دیکھیں کہ حدیث میں ہمارے پاس پوری خبر آ گئی ہے، امت ہلاک ہوگی تو ہوئی یا امت نے ترقی کی؟ بھئی ہسپانیہ افریقہ تک آپ کا جہاد پہنچ گیا تھا نا، نہیں سمجھے؟ تو امت کی ترقی ہوئی ہے۔ تو یزید بن معاویہ کو کسی اور بات پہ پکڑتے ہیں اپن، اس پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائی نے سوال کیا کہ یہ جو سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں جرح کی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو حدیث ان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پیٹ نہ بھرے، امیر معاویہ والا بات یاد رکھیے گا آئندہ۔ اچھا یہ جرح ہے کہ پیٹ نہ بھرے، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، جرح ہے، یہ کس نے کہا ہے؟
مطلب جروحات کے جو کلمات ہم ائمہ جرح و تعدیل کی کتابوں میں یا اصولیات کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ تیرا پیٹ نہ بڑھے، یہ جھرا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ اچھا آپ سمجھے ذرا اس بات کو، ہمارے سندھ کے اندر، سندھی میں، وہاں پر ایک مثال دیتے ہیں کہ جب کوئی آدمی سفر نہیں کر رہا ہوتا نا، تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تیرے پیر بھاری ہو گئے کیا؟ تو پیر بھاری ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ سفر نہیں کرنا چاہ رہا، یعنی وہ سفر نہیں کر رہا ہے۔ اب یہ بد دعا ہے، یہ محاورہ ہے۔ تو محاورات میں اور بد دعا میں فرق ہوتا ہے، پہلے تو اس بات کو سمجھیں۔ عربوں میں اس طرح کے محاورات بولے جاتے تھے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی، کتنی بے شمار حدیثیں جن میں یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں، تیرے ہاتھ مٹی میں مل جائیں، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ جیسے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ چوری بھی کرے گا تو جنت، مومن چوری بھی کرے گا تو جنت میں جائے گا، زنا بھی کرے گا تو، ہے نا، وہ پڑھے نا اپنے الفاظ کو۔ تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تیسری مرتبہ جب دہرائی نا بات، اللہ کے رسول اس کے بعد بھی فرمایا ہاں ابو ہریرہ کا ہاتھ مٹی میں مل جائے، تو کہا یہ ابو ہریرہ کو بد دعا دی گئی تھی؟ تو محاورہ ہے عربوں کا۔ پھر جہاں یہ حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، اس سے پہلے حدیث موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو چھوٹی بہن تھی، انہیں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبرت سنوں کا، تیری عمر نہ بڑھے۔ تو وہ چھوٹی بچی کو اللہ کے رسول بد دعا دے رہے ہیں؟ بتائیے، کیا اللہ کے رسول جو سب سے زیادہ شفیق تھے بچوں پر، سب سے زیادہ محبت کرنا لیتے ہیں، وہ بچی نے بیچاری نے کچھ کیا نہیں، اس کو آپ بد دعا دیں گے کیا؟ بتائیے۔ اسی حدیث کے اوپر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث لے کر آئے ہیں، اور امام مسلم نے اس سے مسئلہ سمجھایا ہی یہی بات ہے کہ یہ محاورات ہیں، اس سے مراد اصلاً بد دعا نہیں ہوتی۔ چلو پھر ہم ایرانی منطق کے تحت اسے بد دعا مان لیتے ہیں، مان لی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا پھر؟ وہ کیا ہوا؟ وہ پیٹ نہیں بھرا، اس میں ہوا کیا؟ وہ کیا ہوا؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک ثم استغفر اللہ، کیا معاویہ کسی عذاب میں مبتلا ہو گئے؟ کیا معاویہ پر دشمن غالب آ گیا؟ کیا معاویہ کا دور حکومت ایک دن بھی نہیں چلا؟ جبکہ آپ تاریخ پڑھو میرے بھائی، عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بڑا دور حکومت ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جتنا اسلام نے ان کے دور میں ترقی کی ہے وہ پیشرو خلفاء کے دور میں نہیں کی۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اگر یہ بد دعا ہوتی تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو ترقیاں ملنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تو یہ بھی فہم غلط ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ امام ترمذی ناسبی تھے، وضاحت مطلوب ہے۔ مرزا نے آپ سب کو ناسبی کہتا ہے، امام ترمذی بیچارے غریب کیا کریں گے؟ جو مرزا کی نہ مانے وہ ناسبی ہے، اس کے تو گھر والے مجھ سے ڈرنے لگے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، ہم نے تو اس کے والد کا بھی انٹرویو لیا تھا۔ تو یہ بات سمجھیں کہ مطلب یعنی کہ اس کی کوئی حیثیت و حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں ناسبی اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو سیدنا علی یا اصحاب اہل بیت جتنے بھی ہیں، اہل بیت کی صحابیات کی جو بھی حضرات ہیں، ان کے بارے میں گستاخی کے کلمات کہے، جانتے بوجھتے کہے، وہ شخص ناسبی ہے۔ ان کی تحقیر کرے، ان کے صحیح ثابت شدہ فضائل کا انکار کرے، ایسا یعنی کہ اس انکار کے پیچھے نا کوئی علمی وجہ نہ ہو، بلکہ صاف نظر آ رہا ہو کہ یہ اس کا تعصب ہے ان سے، تو وہ شخص ناسبی ہے۔ امام ترمذی غریب نے ایسا کہاں کیا ہے؟ وہی تو وہ پہلے شخص ہیں اس امت میں۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتا رہا ہوں، وہی تو پہلے شخص ہیں اس امت میں سند کے اعتبار سے کہ آپ اگر ڈھونڈنے جائیں گے تو جو قریب ترین آپ کو سند ملے گی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا علی، روایت بیان کرنے والے امام ترمذی۔ اس سے پہلے آپ ڈھونڈے تو کوئی سند اس کی صحیح، جسے آپ کے محدثین نے صحیح کہہ رکھا ہو، ڈھونڈے ان سے پہلے، امام ترمذی سے پہلے نہیں ملیں گے، ملیں گے نہیں۔ تو آج مولائیت کا جو کچھ بھی حلوہ ہم کھا رہے ہیں وہ امام ترمذی کا مرہون منت ہے۔ تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس نعرے کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ مرزا صاحب اس نعرے کو غلط کہتے ہیں۔ اچھا جس نے مرزا کے ساتھ صاحب لگایا نا، یہ بھی بڑی خوبی کی بات ہے، یہ اچھا ہے، نہیں اچھا کوئی مسئلہ نہیں، یہ خوبی ہے واقعی۔ یعنی کہ ہم جو ہے نا مطلب یعنی کہ نبی کے اصحاب کے بارے میں تو یہ فیصلہ کریں کہ آیا وہ جنتی ہے نہیں، لیکن مرزا بن جائے صاحب،
اچھا چلے اس میں ایک ویسی بات آگے لے آنے سے پہلے آپ کو ایک لطیفہ بیان کراؤں. یہ بھی بیدار مغزی کے لیے ہے بات. پچھلے دنوں مرزا جی جو نا اپنی ایک ریکارڈنگ کے اندر کہنے لگے کہ 2 ہی بندے اس پاکستان میں ایسے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی روٹی روزی چل رہی ہے. ایک عمران خان صاحب, دوسرے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. خود کہہ رہے ہیں. تو یہ جس نے بھی صاحب بھائی نے لکھا ہے اس دلیل کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. ایسے ہی نا بھائی؟ اچھا بہرحال سمجھیں میرے اس بات کو. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگرچہ تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کے آ جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ. تو وہ سارے جنتی تھے, تبھی تو ان کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دلیل بنایا نا بھائی, کہ ہمیں بھی اگر ان کی طرح ایمان لے آئے, اگر ہمیں جنت میں جانے کا شوق ہے, ہم ان کی طرح ایمان لے آئے تو ہم جنت میں جائیں گے. اچھا پھر صراط الذین انعمت علیہم پر اجماعی تفسیر کیا ہے کہ انعمت علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ مفسرین کا جو اجماع ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, یہ منعم علیہم جو لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ تو اجماعی تفسیر یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام. تو وہ جو انعام ہوا وہ کیا ہے؟ جنت. جو انعام ہوا ان پر, بھائی انعمت علیہم سب کے لیے استعمال ہو گیا نا, تو جو انعام ملا سب کو وہ کیا ملا؟ جنت. تو اسی لیے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہاں ویسے نعرے نہیں لگانے چاہیے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. نعرہ صرف ایک ہے مسلمانوں کا, وہ ہے نعرہ تکبیر. ایسی ہے نا, باقی سب نعرے. یہ بھائی نے سوال کیا کہ باغ فدق کے مسئلے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجتہادی غلطی لگی تھی. نہیں, یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے اجتہادی غلطی لگی تھی. اصل میں تھوڑا سا محتاط گفتگو کرنی چاہیے. غلطیاں ہم ہی بہت ساری کر جاتے ہیں. بس وہ ٹھیک ہے, یوں کہا جائے گا کہ انہیں اس حدیث کا پتہ نہیں تھا. بھائی صحابہ معصوم الخطا نہیں ہے, غلطیوں سے پاک نہیں ہے, نہ اہل بیت ہے, نہ ان کی معصومیت کا کوئی عقیدہ رکھتے ہیں, نہ دیگر صحابہ. لیکن اس طرح جملہ نہیں بولنا چاہیے. یہ ان کو اجتہادی غلطی لگی تھی, ان کو اس حدیث کا نہیں پتہ تھا, بات ختم ہو گئی. انہیں حدیث کا پتہ لگ گیا, انہوں نے رجوع کر لیا. باقاعدہ طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی اس میں صحیح سند سے روایت موجود ہے کہ علی رضی اللہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ان کو اپنے گھر پہ منایا آخری وقت میں, اور وہ راضی ہوئی ہیں ان سے. وہ آپس میں راضی ہو گئے, ہمارا والا مان نہیں رہا کہ میں تو چوڑیاں توڑ کے رہوں گا. توڑو. مرزا کے نام کے ساتھ محمد لگانا کیسا ہے؟ ہمارا لائبریری کا ساتھی ہے مرزا عمر, تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی. ہاں اگر بات ان کی کر رہے ہیں تو میں عموماً ان کا مناظرہ نہ کرنے کے پیچھے جو وہ بہانے بناتے ہیں, تو جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں امام کعبہ کو لے آؤ مناظرے کے لیے, ساجد میر کو لے آؤ, حافظ سعید کو لے آؤ, منیب الرحمان کو لے آؤ, مفتی تقی عثمانی کو لے آؤ, مناظرہ کسی انٹرنیشنل چینل پہ کرواؤ, پی ٹی وی پہ کرواؤ. صحیح, یہ اس طرح کی جو شرائط وہ لگاتے ہیں نا, تو میں ان کے لیے, میں نے پچھلے دنوں اپنی ویڈیوز میں ایک اصطلاح بنائی ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا, تو میں نے ان کا نام رکھا جہلمی رادھا. نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. تو یہ جو نا آپ سمجھے ذرا اس بات کو, اس سے ہمیں جہلمی رادھا کہنے سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نام کے ساتھ محمد بھی نہیں لگانا پڑتا, یہ بھی ایک فائدہ ہو جاتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کب کی تھی؟ اسی وقت کی تھی جب بیعت ہو رہی تھی, اسی وقت کی تھی. وہ جو ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح بخاری میں الفاظ ہے نا کہ آپ نے 6 مہینے بعد بیعت کی, وہ بیعت نہیں کی, وہ بیعت کا اعلان کیا ہے اس پروپیگنڈے کے جواب میں کہ علی نے تو اب تک بیعت کی نہیں. تو وہ 6 مہینے بعد وہ راوی جو بیان کرتا ہے نا, وہ اصل میں علی نے اپنی بیعت کا اعلان کیا ہے, ورنہ مستدرک کے حاکم میں اور البدایہ والنہایہ میں اسی وقت بیعت کرنے کی صحیح روایت موجود ہے, میں نے بیان کی اپنی ویڈیو میں. وعلیکم السلام. چھو سکتے. تو ایک روایت میں جس صحابی نے چادر چڑھائی تھی نبی
دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یہ روایت ثابت نہیں ہے، ورنہ ابو لہب پہلے جاتا. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ روایت ثابت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چادر چرانے والا صحابی تھا، یہ کہاں لکھا ہے؟ جو معرفت الاصحاب کی کتابوں میں امام ابن عبد البر تو جو ہے نا وہ متساہل تھے، ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جس کی ملاقات بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہو نا اسے الاستیاب میں ذکر کر دیتے ہیں. لیکن ویسے ان کے بعد کے جتنے حضرات محدثین ہیں جنہوں نے معرفت الاصحاب پہ کتابیں لکھی ہیں، کسی نے بھی اس چادر چرانے والے کو صحابی کہا ہے؟ نہیں. تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. صحیح ہے. بھائی نے سوال کیا کہ مرزا جہلمی کا کہنا ہے کہ جتنے مصائب مجھ پر آئے ہیں اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں آئے تھے. وہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ صحیح ایک طرح سے بات صحیح ہے. اس کی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل کسی اکیڈمی بند نہیں رہنا پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یعنی پورے ویسے یعنی کہتے ہیں اعلان کرے کہ میں مر بھی رہا ہوتا ہوں نا، میں اتوار کے دن اکیڈمی ضرور آتا ہوں. جب مفتی صاحب کو اس بات کا پتہ تھا تو وہ پیر کے دن کیوں آئے؟ ہے نا. پھر ہم چلے گئے تو وہ بدھ تک بھی نہیں آئے. ہم پہنچے جمعرات کو، وہ بدھ تک بھی نہیں آئے. سمجھے بات کو نہیں؟ تو اس قسم کے مسائل دیکھیں، نجران کے پادری آپ سے مناظرہ کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا، بنفس نفیس چل کے گئے اور ان سے مناظرہ کیا. سمجھے بات کو یا نہیں؟ تو ہمارے نبی کا اسوہ تو یہ ہے، مناظرہ کرنے والوں کو بھی عزت سے بٹھایا جا کے خود آپ نے ان سے مناظرہ کیا. ابو بکر وغیرہ سب موجود تھے، جاؤ میں نہیں کرتا تم لوگ کر لو، نہیں، خود نے آ کے کیا. تو مقصد یہاں پہ عرض کرنے کا میرا بات سے یہ ہے کہ واقعی اس قسم کے مسائل اللہ کے رسول پر نہیں ہے. یہ تو مرزا جی پہ اکیلے پہ آئے یہ والے مسائل، ذلیل کر دینے والے مسائل، یہ انہی کے نصیب میں ہے. کیا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں نے ڈر سے اسلام قبول کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے لیے آپ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا تھا انہوں نے. بھائی میرے جواب تو دو. چچا عباس انہوں نے اسلام کب قبول کیا ہے؟ فتح مکہ کے دن. ذہن میں اگر کسی کا آ رہا ہو نا کہ معاویہ، تو معاویہ نے فتح مکہ کے دن قبول نہیں کیا بھائی، وہ تو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے. فتح مکہ کے دن تو انہوں نے اپنے والد کے مسلمان ہو جانے کے بعد اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا. تو اگر کوئی اس حدیث کو دیکھ کے کہ جی وہ ڈر کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اچھا ذرا سمجھیں. کوئی کہے کہ جی ان حضرات نے ڈر کے اسلام قبول کر لیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمان قلیل تھے اس وقت ہی ان لوگوں نے انہیں ختم کیوں نہیں کر دیا؟ آپ میری بات نہیں سمجھے. دیکھیں ابو سفیان اگر ازلی دشمن ہوتے، بیٹے معاویہ ازلی دشمن ہوتے، تو جب مسلمان کمزوری کی حالت میں تھے جب ہی ختم کر دیتے نا ان کو. ڈر کے بعد میں اسلام قبول کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی. اور مزید آگے بڑھیں، ابو سفیان کی ابتدا میں اسلام دشمنی ثابت ہے نا، معاویہ کی ثابت ہے بھائی، معاویہ کی ثابت ہے. جیسے ابو جہل کی اسلام دشمنی ثابت ہے، لیکن ان کے بیٹے اکرمہ کی ثابت ہے نہیں. تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ سب سے پہلے تو منطق ہی غلط ہے کہ فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے ڈر کے اسلام قبول کیا. کیونکہ اگر ہم اس طرح کی کوئی منطق ایرانی منطقیں لڑانا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی زد میں اہل بیت آئیں گے عباس، یہ جنہوں نے اس دن اسلام کا اظہار کیا تھا. یہ ویسے ہی غلط ہے. اٹھا لیں اس میں چیز. مرزا جہلمی کہتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے تب اسلام قبول کیا کہ جب اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا عیاشی. اس کا رد کریں. ٹھیک ہے، پھر خالد بن ولید نے کیا کیا؟ بھائی دیکھیں، جو آدمی عیاشی کے زمانے میں آئے تو عیاشی کرنے آیا ہوگا نا. تو بعد میں خالد عیاشی کرتے نظر آئے یا خدمت کرتے، جہاد کرتے؟ ایسے ہی. اس کا مطلب خالد نے تو اسلام قبول ہی اسلام کی خدمت کے لیے کیا، ورنہ عبداللہ بن ابی کی طرح عیاشی کرتے کرتے مر جاتا. ایسے ہی ہے نا بھائی جان بات. تو یہ بھی محض جھوٹی بات ہے. مرزا جہلمی کا قول ہے کہ تمام صحابہ مرحوم و مغفور نہیں ہیں، اس کا رد کر دیں. بالکل
آسان سی بات ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. مرزا صاحب کے بارے میں سوال کیا جائے، بھائی مرزا صاحب بتائیں امام خمینی جنتی ہیں؟ مرزا صاحب کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں. کیا جواب ہوگا؟ نہیں. یہ جواب ہوگا ہاں. نہیں بولیں گے تب بھی پھنسیں گے، ہاں بولیں گے تب بھی پھنسیں گے. آپ سمجھے ذرا. نہیں بولیں گے تو فنڈ آنا بند ہو جائے گا، اور ہاں بولیں گے تو ثابت ہو جائے گا. اس لیے وہ پتہ ہے کیا بولیں گے؟ بھائی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ جانتا ہے. ایسے ہے نا. تم بولیں گے یہی سوچ کے خاموش ہو جاتے ہیں. صحابہ کے لیے یہی سوچ کر خاموش ہو جاتے. وہاں تو تم نہیں ہوئے خاموش، وہاں تو تم نے فیصلہ کیا کہ سب نہیں ہے، گویا کہ تم نے لوہے محفوظ دیکھا تھا. ہاں یہ ہیں، یہ نہیں دیکھا. میں کہتا تھا تم سمجھے بات کو. جبکہ ہمیں قرآن سے پتہ لگتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی، وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان گھر بار چھوڑنے والوں کی مدد کی، اور وہ لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے یعنی فتح مکہ کے بعد، اور ان سب کی صحیح طریقے سے پیروی کی. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اچھا بتائیں اللہ ان سے راضی ہو گیا تو کس لیے؟ جنت میں بھیجنے کے لیے نا. اللہ ان کا اعمال پہ ان سے راضی ہو گیا، انہیں جنت میں بھیجے گا. اللہ نے کسی کو مستثنیٰ کیا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں اللہ نے کسی صحابی کو مستثنیٰ کیا؟ نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں سب صحابہ جنتی و مغفور ہیں. مرزا صاحب نے کہا کہ سب نہیں ہے تو مرزا صاحب کے ذمہ دلیل ہوگی، لیکن وہ ایسے نہیں ہوگی، وہ ویسے ہوگی کہ ہمیں وہ لوہے محفوظ دیکھ کر بتائیں گے. وہ ایسے تھوڑی ہوگی. حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں یزید کا کیا کردار ہے؟ کوئی کردار نہیں ہے. حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں یزید کا کوئی کردار نہیں ہے. آپ کی شہادت انہی بلوائیوں کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ جن کے ہاتھوں عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جن کے ہاتھوں عمار شہید ہوئے، جن کے ہاتھوں عبد الرحمن ابن عوف شہید ہوئے، جن کے ہاتھوں علی شہید ہوئے، جن کے ہاتھوں حسن زخمی ہوئے، انہی کے ہاتھوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. میں اس کے آپ کو ایک مضبوط ترین دلیل دیتا ہوں. مضبوط ترین دلیل یہ ہے، حضرات اصحاب بنو ہاشم، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے خانوادے کے لوگ، وہ یزید یا یزید کی آل سے قصاص کے لیے کھڑے ہوئے؟ بتائیے. نہیں ہوئے. ایک دیکھو پھر جلد بازی نہیں. اب میں 2 منٹ رک جاتا ہوں، سوچ لیں. یزید کا معاملہ ہے. معاملہ کس کا؟ یزید کا ہے. سوچ کے جواب دیں. آیا اصحاب بنو ہاشم میں سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائیوں میں سے کوئی بھی، اچھا ان کے بھائی محمد بن حنفیہ تو زندہ تھے نا، مدینہ میں ہی تھے، کوئی بھی، اچھا زین العابدین تو زخمی حالت میں زندہ رہے نا بعد میں، علی الاکبر زین العابدین وہ تو زندہ تھے نا، حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے. تو کوئی ایسا ہو کہ جو یہ کہتا ہو کہ اس کا خون حسین پر ہے اور ہم اس سے قصاص، یزید پہ ہے اور ہم اس سے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں، ہے کوئی ایسا؟ نہیں. تو آپ کو کس نے بتایا؟ انہیں پتہ لگا نہیں، انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا نہیں. اچھا میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، یہاں پھر ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں آپ کی بیدار مغزی کے لیے. ٹریڈ سینٹر کا واقعہ یاد ہے؟ اچھا ٹریڈ سینٹر کے واقعے پر جو جہاز ٹوئن ٹاور پر ٹکرائے، آج تک وہ اس صدی کی بڑی کانسپائریسیز میں سے ایک کانسپائریسی سازش مانی جاتی ہے. اچھا ہمارے وہاں پر، ہمارے شہر میں میمن ہاسپٹل مشہور ہے، اس کے بالکل سامنے ایک کباب والے کی دکان ہے. ہم 2 ساتھی وہاں بیٹھ کر کباب کھا رہے تھے، اور وہ سرو کرنے والا بھائی جو چٹنی لا کے دے رہا ہے، کباب لا کے دے رہا ہے، وہ لا کے دے رہا تھا، اور ہمارے برابر میں 2 میڈیکل ریپ ہوتے ہیں نا، وہ جو دوائیں بیچتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس سیمپلنگ کرتے ہیں، وہ 2 حضرات بیٹھے ہوئے تھے.
تو ٹریڈ سینٹر کا واقعہ نیا نیا ہوا تھا، تو وہ دونوں آپس میں اس طرح ہم کلام تھے. ایک کہنے لگا ارے بھائی یہ مولوی اپنے بچے تو بھیجتے نہیں ہیں، ہمارے بچوں کو لے آ کے مروا دیتے ہیں. دوسرا کہنے لگا ہاں یار ان کے اپنے بچے تو فورن میں پڑھتے ہیں، ان کا کوئی بچہ تمہیں نہیں ملے گا ان چکروں میں. یہ آپس میں دونوں باتیں کر رہے ہیں. اب پیچھے سے وہ جو چٹنی دے رہے تھے وہ آیا، ارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاز جو مارے نا ان میں ایک لڑکا تو کراچی کا تھا. تھوڑی دیر پہلے تک تو برداشت ہو رہی تھی، جب یہ سنا نا تو دماغ کے سب تار ہٹ گئے. میں نے اس کو روک کر بلایا، میں نے اس کو بولا بھائی یہ جو اوپر لیمپ ہے، اسٹریٹ لیمپ ہوتی ہے نا، یعنی یہ لیمپ ہے بند ہے کیوں؟ بھائی فیوز کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا آپ صحیح کروا لو اپلیکیشن. نہیں کہا پتہ ہی نہیں ہے کس کو اپلیکیشن دینا ہے. میں نے کہا یہ نہیں پتا کس کو اپلیکیشن ہے. نہیں لیکن تمہیں یہ پتا کہ اس جہاز میں کراچی کا ایک لڑکا تھا. حضرات بنو ہاشم کو نہیں پتا کہ حسین کا قاتل کون ہے، ہمیں پتا ہے یزید ہے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہ ہے بھائی سارا مسئلہ. ہم لوگوں کو پہلے سے بہت ساری باتیں پتا ہوتی، یقین کریں سی آئی اے والوں کو پتا لگ جائے نا، کالے شیشوں والی ایک گاڑی آئے گی. پھر بھائی نے لکھا کہ شیعہ جو کہتے ہیں کہ فاطمہ پر عمر نے حملہ کیا تھا اور وہ حملہ تھی ان کے گھر کا دروازہ بھی توڑ دیا تھا، رہنمائی فرما دیں. اس حوالے سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے. بلکہ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شجاع، بہادر، غیرت مند شخصیت کے مالک تھے. وہ ان کی بیوی کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہو جائے، آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ وہ ظلم کرنے والے کو چھوڑیں گے، بلکہ اس کے مشیر بن کے بیٹھ جائے گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ بھئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ حکومت کے اندر علی ان کے مشیر تھے نا، تو جس نے خدا نہ خواستہ بیوی کو ایسا زخمی کیا ہو کہ جس کے بعد بیوی کا اس تکلیف میں انتقال ہو گیا ہو، علی اس کے مشیر کیسے بن سکتے تھے؟ تو یہ محض جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. بھائی نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے والے کی راویوں نے شیعہ راویوں سے روایت بیان کی ہے، تو شیعہ کہتے ہیں کہ حدیث کی بنیاد ہی شیعہ راویوں پر ہے. اگر شیعہ کو نکالتے ہیں تو حدیث باقی ہی نہیں رہتی، تو اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں. بہترین بات ہے. ہم تو اس پہ کہتے ہیں چیئرس. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب دیکھیں بھئی علم حدیث کا صحرا جاتا ہے شیعہ راویوں پہ، تو ہم شیعہ حضرات کو کہتے ہیں پھر بخاری مسلم کو تسلیم کر لو، جھگڑا ختم. کریں گے؟ نہیں. کیا کہیں گے؟ وہ جواب کے اندر کہتے ہیں یہ تو تمہارے اپنے راویوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں. ایسی ہے نا؟ جبکہ مزے کی بات ہے کہ اس میں وہی پہلے ہمیں شیعہ راوی دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ شیعہ راوی ہے، یہ شیعہ راوی ہے، یہ شیعہ راوی. اچھا پھر اس میں ایک نکتے کی بات یہ سمجھیں، دیکھیں ہمارے ہاں کے موجودہ جو شیعہ ہیں نا، وہ خود بھی اپنے آپ کو صرف شیعہ نہیں کہتے، بلکہ اثنا عشر، داؤدی، اسماعیلی، آغا خانی، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ سب. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صرف شیعہ تھے، صرف شیعہ، وہ صرف اتنے شیعہ تھے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر فوقیت دیتے تھے. بس ابتدائی ایام کے جو راوی جن کے ساتھ لفظ شیعہ استعمال ہو رہا ہے وہ خود کو شیعہ نہیں کہتے تھے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کبھی بھی خود کو بطور کوئی گروہ، بطور فرقہ شیعہ اپنے آپ کو متعارف نہیں کروایا. لوگوں نے ان کو شیعہ نے علی قرار دیا. کس بنیاد پہ؟ کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ پر فضیلت اور فوقیت دیتے تھے. وہ توحید پرست تھے، وہ متبع سنت تھے، وہ بالکل اس منہج کے اوپر تھے کہ جس منہج کے اوپر یعنی دیگر اسلاف امت تھے اور اصحاب اہل سنت تھے. لیکن چونکہ ان کا یہ ایک نظریہ ایسا تھا، اس کی وجہ سے ابتدا کے محدثین نے ان کو لفظ شیعہ ان کے لیے استعمال کیا. اس سے مراد شیعہ رافضی، شیعہ اثنا عشری یہ حضرات نہیں ہے اس سے مراد. تو ہم نے بے وجہ ان کو اپنے کھاتے میں ڈال لیا، بلکہ ہمارے ان
اس والے ٹولے نے تو ایک کام اور کیا ہے. آپ نے تیجانی سماوا، ان کا ایک مناظر گزرا تیونس کا، اس نے کتاب لکھی ہے اشیاء ہم اہل السنہ، شیعہ ہی اہل سنت ہے. لو ختم، دی اینڈ. تمہارے ذمہ انہوں نے وہ جو ایک بچا تھا نا اہل سنت، وہ بھی لے لیا انہوں نے، جان چکے. تم آخر میں کیا ٹھہرے؟ ناسبی. تم بس ناسبی ہو، اس کے علاوہ تم اور کچھ بھی نہیں ہو. بھائی نے سوال کیا بریلوی حضرات اور دیوبندی حضرات کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے نہیں؟ دیکھیں اس میں پہلا ایک نقطہ سمجھیں، کیسی لطیفے کی بات ہے نا کہ ایک طرف ہم کہیں کہ ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں. بھائی میرے بتائیں ہے یا نہیں ہے؟ بتا ہی نہیں رہے. یہ ہیں، یہ سارے ہیں. تم سارے ہو نا فرقہ واریت چاہتے ہو نا؟ نہیں تو جواب دو. فرقہ واریت کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھ کے ان کو پروموٹ کیوں کر رہے ہو؟ ایک طرف تم فرقہ واریت کے خلاف بھی ہو، پھر انہی فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھ کے انہیں پروموٹ کر رہے ہو، ان کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہو. بھائی میرے پیارے، آپ تو ان کا بائیکاٹ کرو، ثابت کرو تو تم فرقہ ہو، تمہاری ہمیں مذمت کرنی ہے، نہیں پڑھو ان کے پیچھے نمازیں. بھائی میرے ایسے ہی ہے نہیں؟ چلو یہ تو ہو گئی ایک بات. اب دوسری بات، اچھا بھائی آپ بریلوی، دیوبندی، عیسائی، یہودی کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں؟ عیسائی یہودی کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جو جواب دینا طریقہ والا جواب دینا. یہ کوئی جواب تھوڑی غیر مسلم کی کا ہوتا ہے. وہ ان سے کبھی مناظرہ کر کے تو وہ کہیں گے ہم تم سے بڑے مسلم ہیں. عیسائی کہتے ہیں ہم تم سے بڑے مواحد ہیں، تم تو توحید کے دو حصے ہی کھا جاتے ہو. وہ کہتے ہیں تم تو اصلی توحید کے دو حصے ہی کھا جاتے ہو، تو تم سے بڑے مواحد تو ہمیں چھوڑیں. مجھے اس سوال کا جواب دیں بھائی، عیسائی یہودی کے پیچھے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بتائیں، جواب دیں بھائی. سوچیے، جواب دو. چلو کیا ہے؟ یہاں سے تو آواز آئی ہے کوئی تھوڑی سی، یہاں سے نہیں. چلو میں بتاتا ہوں، اگر غلط ہو تو پھر آپ تھوڑی میری اصلاح کر دیں. بھائی ان کا عقائد صحیح نہیں ہے، وہ مشرک ہیں. چونکہ ان کا عمل عند اللہ قابل قبول ان کا ہی نہیں ہوگا، تو ان کے پیچھے ہمارا کیسے ہو جائے گا؟ بھائی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. تو آپ سمجھو ذرا اس بات کو، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو ان کا صحیح ہے؟ جن کے آپ نے نام لکھے ہیں تو نہیں ہے، تو پھر ان کے پیچھے کیسے ہوگی؟ آپ کی منطق کے مطابق ہوگی؟ نہیں ہوگی. چلو اسے بھی چھوڑو. اب آ جائیں تیسری بات کی طرف. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. جب تم حالت امن میں ہو تو نماز ایسے پڑھو گے جیسے ہم نے تمہیں پڑھنا سکھایا. اس کا مطلب نماز کا ایک پرٹیکولر طریقہ نا ہے یا نہیں؟ یہ جیسے دل چاہے نماز پڑھ لو. سجدہ تو اللہ کو ہی ہوتا ہے نا، جیسے دل کرے پڑھ لو، ہے نا. یہ والی منطق بھی ہے. تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر نماز کا طریقہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے سکھایا ہوا طریقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو آپ بتائیں کیا آپ کی نماز سنت والی ہے؟ آپ نے سنت کے مطابق نماز پڑھنا سیکھ لی اور آپ کی نماز سنت والی ہے؟ آپ پڑھتے ہیں؟ بتائیے جواب. جس کی نماز سنت والی ہو ہاتھ کھڑا کرے. باز کی نہیں ہے بھائی، بتاؤ یار. نہیں ہے، ابھی پیچھے والوں کی بھی نہیں ہے، ان کی نہیں ہے. سب کی ہے سنت کے مطابق، ان کی نہیں ہے. کہ بھائی یہ چادر والے، چلو سیکھ لو سنت کے مطابق، کوئی مسئلہ نہیں. ادھر نیچے. اچھا، یہ سب بیدار مغزی کے لیے ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کو تکلیف دینا نہیں ہوتا ہے، آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ سمجھے ذرا اس بات کو. اگر آپ سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو صحیح مسلم کی حدیث پتہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تھے فرماتے تھے سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد اللہم مل السماوات ومل الارض ومل ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. میں نے تو تیز پڑھا ہے، تیز پڑھنا نہیں ہے. نماز میں تو اس کو آہستہ ہی پڑھنا ہے، میں نے تو تیز بتانے کے لیے پڑھا ہے. اب کیا ہوا کہ جی میں رکوع سے اٹھ کے اس سنت پہ عمل کر رہا ہوں، وہ تو 2 سجدے کر کے کھڑا ہو جائے گا، میں سر کھو جاتا رہا ہوں، میں کیا کروں بھائی، تو 2 سجدے کر کے کھڑا ہو گیا. نہیں سمجھے؟ اب بھائی 2 سجدوں کے درمیان میں اللہم دعائیں نہ پڑھیں،
اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وعافنی وارزقنی، ہے نا دعا؟ میں نے تو تیز پڑھا ہے، تیز پڑھنا نہیں ہے، آہستہ پڑھنا ہے۔ لے میں 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھنے لگا، وہ تو دوسری رکعت کے لیے بھی کھڑا ہو گیا، تو اب میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو یہ جب ہی ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ آپ بھی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے تو پڑھ لو، جاؤ مار لو 2-3 سر آپ بھی۔ اور اگر آپ سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے تو آپ تو خود پریشان ہو جائیں گے، پڑھ ہی نہیں پائیں گے نماز، توبہ کرتے ہو اب آئندہ نہیں پڑھوں گا، آئندہ اپنے لوگوں کے پیچھے پڑھوں گا، میں ہی نہیں پڑھ پا رہا ہوں نماز۔ تو یہ، اور ایک چوتھی آپ کو وجہ بھی بتاتا ہوں، اردو کے اندر ہے نا، ہندی کے اندر، اردو ہندی مکس ایک محاورہ ہے، اتم سے اتم ملے، ملے نیچ سے نیچ، پانی سے پانی ملے، ملے کیچ سے کیچ۔ آدمی جو نا، آدمی جن کے ساتھ رہتا ہے نا ان کے جیسے ہی ہو جاتا ہے، ان کے جیسے ہی سوچنے لگتا ہے، ان کے جیسے ہی معاملات ہو جاتے ہیں، اور پھر جن کے ساتھ نہیں رہ رہا ہوتا عام طور پر ان کے خلاف چلا جاتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے، اب تک کی زندگی کا تجربہ ہے ہمارا، کہ جو لوگ اپنے مسلک منہج کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ خیر بادی کہہ دیتے ہیں، جس کی زندہ مثال ہمارے سامنے تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی میں جانے والے ہمارے ساتھی ہیں۔ آج وہ پلٹ کے بھی ہمارے جماعت کو اور جماعت کے کام کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ بلکہ اس کو غلط کہتے ہیں، عوام اندازہ کہتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک چوتھی وجہ اور بھی ہے کہ کسی بھی غیر مسلک کے آدمی پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ مدارس کے طلباء کا مستقبل کا ویژن ملک اور قوم کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، یہ آج کا سب سے اہم ترین سوال ہے، ہماری بات سمجھیے گا۔ آپ میں سے تمام حضرات ہمارا مستقبل ہے، آپ جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں، چھوٹا بڑا بوڑھا بچہ، سب میری بات بہت توجہ سے سنیے گا، یہ سب سے زیادہ سنجیدہ بات ہے اس وقت سمجھنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان قوم کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ سب اس اسلامی عمارت کی ایک ایک اینٹ ہے۔ یہ چھوٹا بھائی جو ہمارا بیٹھا ہے یہ بھی ایک اینٹ ہے، وہ بھائی جو پیچھے بیٹھا ہے وہ بھی ایک اینٹ ہے، یہ بھائی جو کیمرہ چلا رہے ہیں یہ بھی ایک اینٹ ہے، یہ جو پیچھے بھائی چادر والے بیٹھے ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا تھا یہ بھی ایک اینٹ ہے۔ سب جو ہے نا وہ ایک ایک اینٹ ہے، لیکن اگر اپنے اینٹ ہونے کو نہ سمجھیں اور سمجھیں کہ ایک معمولی سا ذرہ ہوں میں، وہ اس عمارت سے اپنے آپ کو بے دخل کر لیں گے اور اس عمارت کو کمزور کر دیں گے۔ آج آپ الگ ہو جاؤ گے، کل وہ ہو جائے گا، کل یہ ہو جائے گا، پرسوں وہ ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ ہم اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے دین کی اس عمارت کو کمزور کر دیں گے۔ پھر یہ خود ہی گر جائے گی، کسی اور کے گرانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے جڑا رہنا ہے، ایسے ہی نا بھائی، کہ آپ صرف جڑے بھی رہے، آپ نے کوئی بوجھ نہیں اٹھایا بلڈنگ کا، صرف آپ بلڈنگ کے ساتھ، عمارت کے ساتھ جڑے بھی رہے تو یہ عمارت مضبوط رہے گی، اپنی جگہ کھڑی رہے گی۔ آپ سب کا مستقبل یہ ہونا چاہیے کہ میں ایک اینٹ ہوں، میرا اس میں ایک کردار ہے، میری حیثیت ہے، میرا کردار ہے، میں کوئی چیز ہوں، آپ کوئی چیز ہیں۔ پتہ ہے کل کو میں آپ سے اپنے مسئلے پوچھوں گا، میں آپ کا محتاج ہوں گا، مفتی صاحب، علامہ صاحب، شیخ صاحب، آپ مجھے مسئلے کا جواب دیں، کل کو میں آپ کا محتاج ہوں گا، آپ اس دین کے خدمت گزار ہوگے، آپ میری نمازوں روزوں حج زکوٰۃ کے ضامن ہوگے، آپ مجھے سکھاؤ گے، سمجھاؤ گے میرے عقیدوں کو، میرے نظریات کو، میرے عمل کو، اور آپ ہی اس امت میں انقلاب کو برپا کرو گے۔ یاد رکھنا، انقلاب منبروں سے آتے ہیں، پارلیمنٹوں سے نہیں آتے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو غور طلب نکتہ ہے، آپ میں سے جو بھائی بھی جو صلاحیت رکھتا ہے مستقبل میں وہ اس شعبے میں جائے اور لے کے جائے اس منہج اور اس نظریے کو جو یہاں ادارے اور ادارے کے اساتذہ نے آپ کو سکھایا ہے، آپ کو اخلاص دیا، آپ کو عقیدہ دیا، آپ کو تقویٰ سمجھایا، عمل کی پختگی سمجھائی۔ اور حقیقی انقلاب کیا ہوتا ہے؟ خونی انقلاب نہیں، حقیقی انقلاب کیا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم حقیقی بدلاؤ لے کر آتے ہیں، وہ آپ یہیں سے سمجھیں گے اور اس پر اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم میں سے ہر وہ بھائی جس کا جو آئی کیو لیول ہے وہ اپنے آئی کیو لیول کے مطابق آگے پڑھے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں داخلے لے،
وہ CSS کی تیاریاں کرے، وہ اداروں میں جائے، وہ باقاعدہ بیوروکریسی کے اندر جائے اور اپنے منہج کے لیے، اپنے مسلک کے لیے، اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ میں سے کسی کو اگر ابھی تک بھی ایسا لگ رہا ہوگا نا کہ میں کیا کر لوں گا، تو کم از کم اتنا کر لیں گے، آپ ایک بدعنوان، بے ضمیر اور ظالم کی جگہ جا کر روک لیں گے۔ ایک ظالم بدعنوان آدمی اس سیٹ پہ نہیں آ پائے گا اور ہم پہ ظلم نہیں کر پائے گا۔ کم سے کم آپ اتنا کر لیں گے۔ تو ہم میں سے ہر بھائی یہاں جو بیٹھا ہے وہ اس حوالے سے سوچے۔ اساتذہ مزید اگر میری کوئی بات میں غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح کریں گے، اور صحیح ہوگی تو مزید اس کو وضاحت سے آپ کو سمجھائیں گے، آپ کی ذہن سازی کریں گے، آپ کی تربیت کریں گے۔ آپ بھی اپنا کردار ادا کرنے کا عزم بنائیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ایک دفعہ پختہ ارادہ کر لو، عزم کر لو، پھر اللہ پہ بھروسہ کیا کرو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سوچ لیتے کہ یہ کیسے ہوگا تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، آپ کو کہا گیا فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں سے دعوت کے کام کو شروع کر دو۔ آپ نے شروع کر دیا، آہستہ آہستہ وہ وقت آ گیا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آہستہ آ گیا نا وہ وقت۔ زیادہ عرصہ لگا نہیں۔ ہمارے ایک انگریزی کے استاد تھے، وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ یہود نے مسلمانوں کے ہاتھوں ہر میدان سے پٹ جانے کے بعد 1250 سال محنت کی، تب جا کر مسلمانوں کی خلافت کو گرا پائے۔ ایسی ہے خلافت عثمانیہ کا جو زوال ہوا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کم از کم 500 سال کا تو ذہن بنانا چاہیے نا۔ 1250 سال انہوں نے محنت کی، ہمیں 500 سال کا تو ذہن بنانا چاہیے نا کہ 500 سال لگیں گے، ہمیں تو بس اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ذہن پتہ ہے کیا بن گئے؟ آج جب ہم رات کو سوئیں گے نا، صبح امی یہ کہہ کر اٹھائیں گی بیٹا اٹھ جا، دودھ لیا، انقلاب آ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر بھائی کو اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا، مصعب بن عمیر کی طرح، اور ہو سکتا ہے کہ مصعب بن عمیر کی طرح مر جانا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے وہ وقت نہیں دیکھے کہ جیسے مصعب بن عمیر اسلام کے عروج کا وقت نہیں دیکھ پائے، ایسا ہے نہیں، لیکن مصعب بن عمیر کی قربانی سے اسلام نے عروج پایا نا، اس کی محنت سے اسلام نے عروج پایا نا۔ وہ پہلے دن اپنی امیری کی زندگی چھوڑ کے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہیں جاتا، اور وہ احد میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے اپنے ایک ایک بازو کٹا کے شہید نہیں ہوتا، تو کیا اسلام کو یہ بلندی حاصل ہوتی جو آج ہمیں نظر آتی ہے کہ 42 ممالک بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کب فلسطین ختم ہوگا؟ ایسے ہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم میں سے ہر آدمی کو کوشش کرنی ہے، اداروں میں جانا ہے، بیوروکریسی میں جانا ہے، اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو مضبوط بنانا ہے وہاں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ یاد رکھ لیں، ووٹ ڈالنے سے انقلاب نہیں آئے گا، ووٹ ڈالنے سے صرف بھٹو زندہ ہو سکتا ہے، نواز شریف واپس آ سکتا ہے، عمران خان جیل سے آزاد ہو سکتا ہے، انقلاب نہیں آ سکتا، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی وہیں سے آئے گی جہاں سے ان کی ڈوریں چلتی ہیں، اور ہمیں ان ڈوروں والی جگہ تک پہنچنا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔